تھا اور بہت چائے صورتحال تھی، اس بیچ میں تھے. تو میں وسعت اور مظہر کا تو یہ ہے کہ ایک ہمارا ایک ایسا ٹرائیو تھا کہ جس میں تقریباً بیشتر وقت 16-18 گھنٹے ہمارے ساتھ گزرتے تھے اور ہم ساتھ ہی ہوتے تھے. پھر 88 کا جو بینظیر بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب تشریف لائیں تو پھر مظہر عباس نے کہا کہ چلتے ہیں. تو میں اور مظہر اور وسعت اللہ پورے پاکستان کے ٹور پہ گئے اور حضرت ربانی صاحب کو پتہ ہے، انہوں نے ہمیں وہاں روٹیاں بھی کھلائیں اور ناشتے بھی کرائے ہوئے ہیں. اور ہم آبزرویشن کے لیے گئے تھے کہ اتنی تاریخ دور کے بعد اور 11 سال کے بعد لوگوں کی سینٹیمنٹ کیا ہے، اس پہ میں اب بات نہیں کروں گا کیونکہ پالیٹکس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں پیور کلچر کا آدمی ہوں، سب سن لیں. تو ہم نے دیکھا ایک انقلابی صورتحال ہم نے دیکھی، اس پہ مظہر اور وسعت بات کریں گے. ایک چیز جو ہم بات کر سکتے ہیں کہ مظہر عباس، ابھی وہ میں نے دیکھا عاصمہ شیرازی نے بھی ایک ویڈیو ہے، سہیل وڑائی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، وہ گفتگو کریں گے. وسعت اللہ خان سے مجھے امید ہے کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ مظہر عباس کی سرجری بھی کرنے کی کوشش کرے گا جو میں نہیں کر سکتا. میرا یار ہے وہ، ہم ساری زندگی ساتھ رہے. رضا ربانی اپنا رضا ارون صاحب آپ کو سنانے کا ایک قصہ ہے، خاص طور پہ آپ جس پارٹی میں تھے اور جو صورتحال تھی. 1989 میں اس کی شادی تھی، نہیں میں 1989 کے ستمبر میں میری شادی ہوئی اور 1990 کے اوائل میں اس کی شادی تھی. ان کے بھائی جنرل اطہر عباس بھی یہاں ہیں، اظہر عباس بھی ہیں، تو سیما بھی یہاں ہیں جن کی ہم نے ڈھولکیاں بجائیں، اور عذرا بھی یہاں ہیں ڈسلوا میں. تو اس کی شادی تھی گلشن اقبال میں. ہم دوستوں میں میرے پاس ہی ایک گاڑی ہوتی تھی، تو یہ طے تھا کہ جس کی بھی شادی ہوگی دلہن اسی گاڑی میں جائے. میں نے بہت سستا سا ہوٹل تھا، 3 دن کے لیے پی سی بک کرایا مظہر عباس اور اس کی دلہن کے لیے. پہلے ہم وہاں سے نکلے، پھر گھر گئے، چنو سارا کچھ کیا. رات کو 1-2 بجے میں اسے ہوٹل چھوڑنے جا رہا ہوں اور میری بیوی ساتھ ہے، بالکل 9 بجے آتا دلہن. رہ رہا ہوں میں نارتھ نظام آباد این بلاک میں رہتا ہوں. پی سی چھوڑ کے جب رات کو 2 بجے میں واپس آ رہا تھا اپنی بیگم کے ساتھ، تو آگ اور خون کا سمندر تھا اس شہر میں. اس روز کوئی کئی 100 گاڑیاں جلی، 40 لوگ قتل ہوئے کیونکہ آپ کی پارٹی نے ہڑتال اناؤنس کر دی تھی باوجود شاید مظہر کی شادی کے ہی احتجاج میں کر دی گئی ہوگی. تو گولیاں چل رہی تھی چاروں طرف سے، ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، اور بغیر دیکھے اپنا سر اس کے اندر دیکھے وہ جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے، ہم کیسے گھر تک پہنچے ہیں اور کیا کچھ میری بیوی نے چیخوں کے درمیان مجھے سلوات سنائی ہیں. تو ہمارا کچھ ایسا رشتہ ہے. ایک بات میں کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی یا اس ملک میں یا دنیا میں سارے لوگ جو مظہر عباس کو یا اس کے قبمے کو جانتے ہیں. میں ان کے والد صاحب کا بھی بہت عزیز دوست تھا کیونکہ ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، اور ان کی شاعری، وہ شاعر بھی تھے اور وہ بڑے ایجوکیشنسٹ تھے، تو میں ان کے پاس وقت گزارتا تھا اپنی تربیت کے لیے. تو مرزا عابد عباس کے خاندان میں ووکیبلری میں یہ لفظ نہیں ہے بےایمانی، چاہے وہ انٹلیکچوئل بےایمانی ہے، چاہے وہ پیسوں کی بےایمانی، یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے اس خاندان کے اندر. باقی یہ جو لکھیں، ہاں سر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کوشش کر لیں، چاہے لفافے میں گولیاں ڈال کے مشرف صاحب کے ٹائم میں مظہر عباس کو آپ بھیج دیں، چاہے کچھ اور کر لیں، یہ ایک پرابلم ہے. کوشش بھی کر لی جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے مظہر عباس کا جو ویژن ہے، جو انٹلیکٹ ہے، اچھا ہے برا ہے، جو اس نے لکھا ہے وہ انتہائی ایمانداری سے اور جس پہ وہ بلیو کرتا ہے وہ لکھتا ہے. اس کے لکھے کا میں بالکل بھی ذمہ دار نہیں، یہ میرا ذاتی دوست ہے. اس کی جو بھی کچھ کام یہ کرے اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، ٹھیک ہے. تو ہم سب ایک بھرپور کلیپ بجاتے ہیں کہ ایک بڑے نامور جرنلسٹ کی کتاب کی ہم لانچنگ کر رہے ہیں. آرٹس کاؤنسل کی ہسٹری یا جو
ابھی ہو رہا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہم نے سہیل وڑائی صاحب کی بک لانچ بھی یہاں کی, ہم نے آسما کی بھی کی, تو ایک بہت اہم دن ہے اور اس موقع کے اوپر اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب کا بھی اور آپ سب کا بھی جو مظہر کے میرے ہم سب کی محبت میں یہاں تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ.